اکثر سننے میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور عمل ہے اور اس سے ایک بہت بڑا وعدہ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو چلیں آج ذرا اس معاملے کو کھنگالتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جاتا ہے؟ اچھا، تو یہ بات آئی کہاں سے؟ اس وعدے کی اصل کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس روایت کو دیکھنا ہوگا جو اس عمل کی بنیاد ہے۔ تو روایت کچھ یوں ہے اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منسوب کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ایک بہت ہی بڑی خوشخبری، لیکن جب بھی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے تو علماء حدیث کا کام ہے کہ وہ اس کی پوری چھان بین کریں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس فیلڈ کے ماہرین یعنی محدثین اس روایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں آ کر سب سے اہم سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ کہ محدثین کی نظر میں اس روایت کی سند کیسی ہے؟ کیا یہ بات اتنی ہی پکی ہے جتنی لگتی ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک ٹیکنیکل ٹرم کو جاننا بہت ضروری ہے اور وہ ہے سند ضعیف۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راویوں کی چین یعنی جو زنجیر اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہی ہے اس میں کہیں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے یہ بات یقینی نہیں رہتی بلکہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو ہے عام خیال کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پکا وعدہ ہے، اور دوسری طرف ہے محدثین کی تحقیق جو یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس روایت کی سند کمزور ہے اور اس سے ہم یقینی طور پر مستند نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روایت کمزور ہے تو کیا پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر علماء ایک بہت اہم اصول بتاتے ہیں جسے کہتے ہیں فضائل اعمال کا اصول، یعنی وہ اعمال جن میں کسی نیکی کی ترغیب دی گئی ہو۔ تو اس اصول کے تحت کچھ شرائط کے ساتھ ایسی روایات پر عمل کی گنجائش نکلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا تعلق فضائل اعمال سے ہو، یعنی نیکی کی ترغیب سے، نہ کہ عقیدے یا حلال حرام کے مسئلے سے۔ دوسری شرط یہ کہ اس کو کرتے ہوئے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ 100% صحیح اور ثابت ہے۔ تیسری بات، اسے ایک نفل یعنی ایک اضافی نیکی سمجھ کر کیا جائے، فرض یا واجب سمجھ کر نہیں۔ اور آخری اور اہم شرط یہ ہے کہ وہ عمل اسلام کے کسی بڑے اور پہلے سے ثابت شدہ اصول کے دائرے میں آتا ہو۔ تو ان ساری تفصیلات کے بعد اب ہم آتے ہیں اصل بات پر کہ اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے تو اس کی صحیح نیت اور صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے آپ میں بذات خود سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے ہمیں کسی ضعیف روایت کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو بے شمار صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ تو ایک صحیح اور متوازن سوچ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو کلمے کی اپنی عظمت کو دل سے مانا جائے، پھر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو 70,000 والی بات ہے یہ روایت سندن کمزور ہے، کوئی پکی سنت یا فرض واجب نہیں ہے۔ تیسرا، اگر یہ عمل کریں تو نیت صرف ایک اضافی نیکی کی ہونی چاہیے۔ اور چوتھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض بزرگوں نے اسے ایصال ثواب یعنی اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ ساری بات آ کر نیت پر ٹھہرتی ہے۔ اس عمل کو ایک لازمی دینی رسم نہیں سمجھنا بلکہ ایک رضاکارانہ ایکسٹرا نیکی سمجھنا ہے۔ اصل کھیل نیت کا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن کی بنیاد بالکل ٹھوس، قطعی اور یقینی دلائل پر ہے، کیونکہ علم کی تلاش ہی ہمیں ہمیشہ سب سے بہترین اور مستند اعمال تک پہنچاتی ہے۔